میرے دوستو، آج کا سبق آموز واقعہ دل دہلا دینے والا ہے، لہٰذا پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت ہوتی ہے، اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایک لڑکی سب کچھ کرتی ہے۔ ایک لڑکی نے جب مجبور ہو کر اپنی عزت کا سودا کیا تو پھر اس پر کیسے اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا، اور اس کے اس خوف نے کیسے ایک گناہ گار کی زندگی کو بدل ڈالا اور اس کو سچی توبہ نصیب ہوئی، آج ہم یہی سب اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس نے چھوڑی نہ ہو، نفس کی ایسی کوئی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر تیار ہوا تو ایک نیک بخت عورت خوف سے تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کلیجہ اچھلنے لگتا۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف و نفس باعزت لڑکی اپنی تھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ فعل بد ہے جو ہمارے مالک و ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہے حاجت اور فقر و فاقہ نے اور ہمیں کم صبری نے یہ دن دکھا دیا ہے جس کی میں بندی ہوں۔ وہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میں آج اس کی نافرمانی کر رہی ہوں اور اس نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوں، اور اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت داموں پر دھبا لگانے کے لیے میں تیار ہو گئی ہوں۔ لیکن اے کفل، اللہ کا خوف مجھے ڈرائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے، آج کی 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پہ رحم کر۔ آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک دامن خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر سگالی نے کفل پر اتنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دن آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے، جس میں بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا۔ وہ کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ، اس پر اس قدر اللہ سے لرزی ہے۔ ہائے، میری تو ساری عمر بدکاریوں اور سیاہ کاریوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا، خوف الہی کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے، میرا مالک مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کے غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے عورت، گواہ رہنا، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی ناراضگیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر کفل اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا رہا اور رو رو کر اعمال کے سیاہی دھوتا رہا، دامن امید پھیلا کے دست دعا دراز کرتا رہا کہ یا الہی، میری سرکشی سے درگزر فرما، میرے گناہوں سے چشم پوشی فرما، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ معافی دل سے مانگی جائے۔ جب کسی انسان کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی کے حوالے سے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ یہ واقعہ بھی گزشتہ امت مسلمہ یعنی بن اسرائیل کے ایک نوجوان کا ہے جو کہ بڑا نافرمان تھا، اتنا نافرمان کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اس کو شہر سے
سے نکال دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانا پینا ختم ہو گیا، پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں۔ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہے یا مجھے عذاب دینے سے تیری عظمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر میرا کوئی زوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے رشتے داروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس حال میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو، آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ لوگ بھاگے بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھیں کون اللہ کا دوست مر گیا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ تو بہت گناہگار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ، یہ گناہگار شخص تھا، آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں، پھر اس نے مجھے پکارا۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار نہ سنوں؟ سبحان اللہ، یہ ہے شان رب کائنات اور اس کی صفت کریمی۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے باوجود بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دھو کر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کوئی اس سچے دل کے ساتھ پکار کر تو دیکھے، کوئی اس کی جانب رجوع کر کے تو دیکھے، لیکن افسوس کہ آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب کرے اور ہمیں بھی اپنا ضرب نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی